بنگلہ دیش میں پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے تازہ عوامی سروے جاری۔ سروے رپورٹ میں بی این پی اور بنگلہ دیش جماعت اسلامی کی قیادت میں بننے والے اتحاد کے درمیان سخت مقابلے کی پیشگوئی۔ سروے کے مطابق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی قیادت میں قائم اتحاد کو 44.1% ووٹ ملنے کا امکان ہے، جبکہ بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے زیر قیادت 11 سیاسی جماعتوں پر مشتمل الائنس کو 43.9% ووٹ مل سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے زیر قیادت اتحاد کو 105 حلقوں میں واضح کامیابی مل سکتی ہے، جبکہ بی این پی اتحاد کو 101 نشستوں پر یقینی برتری حاصل ہو سکتی ہے۔ مجموعی ووٹوں کے تناسب میں بی این پی اتحاد کو معمولی برتری حاصل ہے۔ بنگلہ دیش میں حکومت کون بنائے گا؟ سروے رپورٹس اور سیاسی ماہرین کے مطابق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی کے چیئرمین طارق رحمان بنگلہ دیش کے اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، اور وہ کون ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 20 نومبر 1965 ضلع بھوگرا میں پیدا ہونے والی طارق رحمان سابق صدر ضیاء الرحمان اور 3 بار وزیر اعظم رہنے والی خالدہ ضیاء کے بڑے بیٹے ہیں۔ طارق رحمان نے سیاسی کریئر کا آغاز 1988 میں کیا۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ بی این پی میں مختلف ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں۔ 2018 میں پارٹی کے ایکٹنگ چیئرمین اور 2026 میں والدہ کے انتقال کے بعد پارٹی چیئرمین بنے۔ 2008 میں طارق رحمان کو گرفتار کیا گیا اور علاج کی غرض سے برطانیہ جانا پڑا۔ حسینہ واجد کے اقتدار میں آنے کے بعد کئی کوششوں کے باوجود وہ بنگلہ دیش واپس نہ آ سکے۔ لندن میں مقیم رہتے ہوئے انہوں نے پارٹی کے جلسوں اور ریلیوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ بیرون ملک سے ہی بنگلہ دیش کی سیاست میں سرگرم حصہ لیتے رہے۔ کئی سال جلا وطنی کے بعد طارق رحمان 25 دسمبر 2025 کو واپس آئے۔ سروے رپورٹس کے مطابق تقریباً 47.6% ووٹرز انہیں اگلے وزیر اعظم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے منشور میں انتخابی اصلاحات، جواب دہی، سرحدی سیکیورٹی اور اقتصادی ترقی جیسے ایجنڈے شامل، جو ملک کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کی بنیاد پر مبنی ہے۔ حسینہ واجد کے 15 سالہ اقتدار کے خاتمے کے بعد یہ سوال شدت اختیار کر گیا ہے کہ اگلی حکومت کون بنائے گا۔ جماعت اسلامی کے امیر شفیق الرحمان کو ممکنہ وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ہے کون جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شفیق الرحمان بنگلہ دیش کی معروف مذہبی اور سیاسی جماعت اسلامی کے امیر ہیں۔ تعلق ایک متوسط طبقے سے ہے۔ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہے۔ شفیق الرحمان کا شمار ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جو سادہ طرز زندگی، تنظیمی نظم و ضبط اور نظریاتی سیاست کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ شفیق الرحمان نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز طلبہ سیاست سے کیا۔ وقت کے ساتھ جماعت اسلامی کے مختلف تنظیمی عہدوں پر خدمات انجام دی۔ وہ طویل عرصے تک جماعت کی مرکزی شورا اور عاملہ کے رکن رہے۔ 2022 میں جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہوئے۔ ان کی قیادت میں جماعت نے خود کو ایک منظم اور انتخابی سیاست پر یقین رکھنے والی جماعت کے طور پر دوبارہ متحرک کیا۔ حسینہ واجد کے دور حکومت میں جماعت اسلامی پر سخت پابندیاں عائد رہیں۔ جماعت کی قیادت کو گرفتاریاں، مقدمات اور سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات میں شفیق الرحمان نے پارٹی کو منتشر ہونے سے بچائے رکھا اور تنظیمی ڈھانچے کو برقرار رکھا۔ جماعت کی انتخابی سیاست میں واپسی کو ان کی بڑی سیاسی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق جماعت اسلامی کا انتخابی اتحاد منظم ووٹ بینک اور شہری و مذہبی حلقوں میں اثر و رسوخ شفیق الرحمان کو ایک اہم ممکنہ امیدوار کے طور پر سامنے لاتا ہے، خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں عوام روایتی حکمران جماعتوں سے مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ طارق رحمان یا شفیق الرحمان، کون سنبھالے گا بنگلہ دیش کی کمان؟ فیصلہ آج ہوگا۔ 12 کروڑ سے زائد ووٹرز حسینہ واجد کے 15 سالہ ظالمانہ اقتدار کے خاتمے کے بعد پہلی بار اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 13ویں پارلیمانی انتخابات میں 51 سیاسی جماعتوں اور 249 آزاد امیدواروں سمیت 1981 امیدوار میدان میں ہیں۔ 42,766 پولنگ اسٹیشنز میں سے 8,770 انتہائی حساس اور 16,000 کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کی 300 نشستوں پر ہونے والی ووٹنگ کے دوران 1,57,000 سے زائد پولیس اہلکار، فوج کے 1 لاکھ جوانوں سمیت دیگر اہلکار سیکیورٹی پر تعینات ہیں۔ بنگلہ دیش میں پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے تازہ عوامی سروے جاری۔ سروے رپورٹ میں بی این پی اور بنگلہ دیش جماعت اسلامی کی قیادت میں بننے والے اتحاد کے درمیان سخت مقابلے کی پیشگوئی۔ سروے کے مطابق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی قیادت میں قائم اتحاد کو 44.1% ووٹ ملنے کا امکان ہے، جبکہ بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے زیر قیادت 11 سیاسی جماعتوں پر مشتمل الائنس کو 43.9% ووٹ مل سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے زیر قیادت اتحاد کو 105 حلقوں میں واضح کامیابی مل سکتی ہے، جبکہ بی این پی اتحاد کو 101 نشستوں پر یقینی برتری حاصل ہو سکتی ہے۔
मजमूई वोटों के तनासुब में BNP इत्तेहाद को मामूली बरतरी हासिल है।